السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ نئی ازدواجی زندگی میں بیوی اپنی اکڑ اور انا کی بنیاد پر اپنے آپ کو ہر بار صحیح سمجھتی ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے۔ اگر سمجھائیں تو پھر شوہر کو ہی غلط سمجھتی ہے۔ اس حوالے سے مجھے نصیحت کریں کہ مجھے ان حالات میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ محترم بھائی، سچ پوچھیں تو ایک غلطی آپ سے ہو چکی ہے، بلکہ صرف آپ سے ہی نہیں، آپ کے والدین یا جو بھی آپ کو رشتہ کروانے والے ہیں، آپ سمیت ان سب سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ کہ رشتہ کرتے ہوئے آپ نے باقی ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، لیکن لڑکی کا دین اخلاق نہیں دیکھا ہوگا، لڑکی کی سیرت نہیں دیکھی ہوگی۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جب ان کی آپس میں شادی ہوتی ہے تو اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ حسن دیکھا جاتا ہے، اعلیٰ حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، مال و دولت، پیسہ، پراپرٹی، سب کچھ دیکھا جاتا ہے، لیکن نہیں دیکھا جاتا تو دین نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں اسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے۔ لوگ نکاح کرتے ہیں، ایک خوبصورتی کی وجہ سے، اعلیٰ حسب و نسب کی وجہ سے کہ یہ فلاں لڑکی اونچے خاندان سے ہے تو اس کے ساتھ شادی کی جائے، یا مال و دولت کی وجہ سے، اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی جو لڑکی دیندار ہو، اس کا اخلاق، اس کی زبان اچھی ہو تو فوراً اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی نہیں دی، اور سلجھے ہوئے گھرانے کی لڑکی کو آپ نے اپنی بیوی نہیں بنایا، اپنے گھر کی بہو نہیں بنایا۔ بہرحال اب جو غلطی ہو چکی وہ تو ہو چکی۔ بعض لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دیندار بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے گھمنڈ میں رہتی ہیں۔ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیندار نہیں بھی ہوتی، لیکن ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اس اچھے طریقے کے ساتھ کی ہوتی ہے کہ وہ دیندار لڑکیوں سے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کے سوال سے جو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی بیوی کی جو تربیت ہے وہ اس کے ماں باپ نے نہیں کی، یعنی وہ ایک بگڑی ہوئی اولاد تصور یعنی کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے غلطی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کی ادھوری تربیت کا ایسی اولاد نتیجہ ہوتی ہے۔ بہرحال وہ تو اب اپنے ماں باپ سے تو رخصت ہو کے آپ کے گھر آ چکی ہے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی اکڑ انا کو ختم کریں اور اس کی تربیت کریں۔ دیکھیں، عورت کی اکڑ ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ مرد ڈنڈا اٹھا لے اور اس کی پھینٹی لگانا شروع کر دے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بالکل جاہل لوگ ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے نافرمان بیوی کو سمجھانے کے کچھ طریقے، اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کو خود یہ کہے کہ میں اگر آپ کے ساتھ فیئر چل رہا ہوں، اچھا چل رہا ہوں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میرا احترام کرو اور اچھے طریقے کے ساتھ چلو۔ یہ پہلا طریقہ۔ اگر بیوی کو یہ سیدھی سی بات سمجھ نہیں آتی، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لڑکی کو ساتھ لے کے جائیں اور اس کے ماں باپ کے سامنے اس کو بٹھا کے کہیں کہ آپ کے گھر جب تک یہ تھی تو تب تک تو جو معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب یہ میرے گھر آ چکی ہے اور یہ میری عزت ہے، اور اس سے یہ کہیں کہ میرے گھر میرے اصولوں کے مطابق رہے، کہ یہ یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے یا خواہ مخواہ گھر میں اپنی چودراہٹ برقرار نہ رکھے کہ جس سے گھریلو ماحول خراب ہو۔ تو اچھے طریقے کے ساتھ رہے، میں اس کے ساتھ اس کے حقوق پورے کروں گا، اس کے ساتھ اچھا چل رہا ہوں، تو آپ کی بیٹی کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ یہ اچھی میرے ساتھ رہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، یعنی لڑکی کے ماں باپ کے سامنے اس کے ماں باپ کو یہ کہا جائے کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ نصیحت کریں۔ لیکن اگر ماں باپ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، تو اگر ماں باپ بھی توجہ نہ دیں اور وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو کہ وہ سیدھے آپ کی طرف سیدھے ہو جائیں کہ جی نہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو واپس گھر لے کے آئیں اور پھر اس سے اپنا تعلق کچھ وقت کے لیے ختم کر لیں، یعنی اس کا بستر علیحدہ کر دیں، آپ الگ سوئیں، اس کو الگ سلائیں، بالکل، یعنی اپنی کمی محسوس کروائیں۔ ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت تلے، ایک ہی کمرے میں اپنی بیوی کو اپنی کمی محسوس کروائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس سے بول چال بند رکھیں گے یا اپنی کمی محسوس کروائیں گے تو وہ باقی، میں یہ نہیں کہتا اس کو کھانا پینا، رہائش، وہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے، وہ سب پوری کریں،
لیکن اپنے قریب اس کو نہ آنے دیں. جب وہ دیکھے گی کہ میرا شوہر میری حرکتوں کی اور کرتوتوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہے تو اسے خود غلطی کا احساس ہوگا اور وہ یعنی معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گی اور سلجھنے پر مجبور. لیکن بعض خواتین اس قدر ٹیڑھی ہوتی ہیں کہ وہ یہ بات بھی نہیں سمجھ پاتی یا ان کو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. تو پھر شریعت نے یہ قرآن کریم کے اصول میں آپ کو بتلا رہا ہوں. آخری اصول یہ ہے کہ پھر ہلکی پھلکی انسان اس کی سرزنش کر سکتا ہے, یعنی ہلکی پھلکی پھینٹی. اور وہ پھینٹی سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے اس کی ہڈیوں پہ مارنا شروع کر دیں, بلکہ شریعت نے چہرے پر تھپڑ مارنے سے بھی منع کیا ہے. بلکہ ہلکی پھلکی سے مراد یہ ہے کہ ہلکی پھلکی اس کی سرزنش کریں, تھوڑی بہت, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹھکور کریں اس کی, تاکہ اس کو اتنا احساس ہو کہ یہ گھر کا مرد ہے. یعنی بعض بیویوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بات بات کے اوپر سر کے اوپر چڑھ کے بیٹھنے کو دوڑتی ہیں اور وہ بات سننے کو ہی تیار نہیں ہوتی. تو بسا اوقات خواتین کو یہ باور کروانا پڑتا ہے کہ اس گھر میں سربراہ تم نہیں ہو بلکہ میں ہوں, کیونکہ اللہ رب العزت نے مرد کو سربراہ بنایا ہے. تو اپنا یہ احساس اس کو ضرور دلوائیں کہ جب میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہوں, رہائش میں نے تمہیں دی ہے, کھانے پینے کو میں تمہیں دے رہا ہوں, لباس میں فراہم کر رہا ہوں, ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہیں, اور پھر بھی تم میری بات نہیں مانتی. تو پھر انسان اتنی تھوڑی بہت اس کو سرزنش کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی ہڈیاں وغیرہ نہ توڑیں, اس کے چہرے پر نہ ماریں, یعنی ظالموں کی طرح نہ مارے, لیکن ہلکی پھلکی اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ گھر کا نگران تم نہیں ہو بلکہ گھر کا نگران اللہ نے مجھے بنایا. تو یہ آخری صورت ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر بیوی بالکل نہیں سمجھتی اور وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ایسی عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنے کے لیے تیار. کیونکہ جس لڑکی کے ماں باپ بھی سنجیدہ نہ ہو اس کا گھر بسانے کے لیے, وہ لڑکی خود سنجیدہ نہ ہو, آپ نے سارے آپشن سارے حربے استعمال کر لیے ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی لڑکی وہ گھر سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ طلاق دیں, طلاق بھی نہ دیں, اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آئیں. کو مہینہ 2 مہینے جب رہے گی تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ واقعی میں غلط ہوں. تو جب اس کے ماں باپ کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ اس طرح ہماری بیٹی جب گھر میں بیٹھی ہے تو سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر وہ خود بخود جو ہے وہ صلح کی کوشش کریں گے اور اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے. لیکن 2-4 مہینے دیکھیں, اس کے بعد بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی, تو پھر آپ جو ہے وہ انہیں کہہ دیں کہ اب اگر آپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتے, میں نے سارے طریقے سارے آپشن استعمال کر لیے ہیں, لیکن آپ بدلنے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو مجھے ایسی بیوی کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نہ تو یہ آپ کی بیٹی دنیا کی آخری لڑکی ہے کہ جس کے لیے میں کمپرومائز کر لوں, نہ میں آپ کی بیٹی کے لیے شریعت کی مخالفت کر سکتا ہوں. لہٰذا اپنی بیٹی کو آپ سنبھالیں, کیونکہ مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو شوہر کے حقوق کو نہ پہچانتی ہو, بات بات کے اوپر آگے سے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور گھر کا ماحول خراب. آج اگر وہ لڑکی خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کل جب وہ ماں بنے گی تو وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ سلجھی ہوئی خاتون ایک سلجھی ہوئی ماں بنتی ہے, جو بالکل یعنی بیکار قسم کی یا بد کردار قسم کی لڑکی ہو, وہ کل ماں بنے گی تو وہ بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ بچے تو اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے وہ ہوں گے. تو اس لیے سلجھے ہوئے گھرانوں کی خواتین کا انتخاب کیا کریں. جب بھی اپنے بچوں کے لیے نکاح کی تلاش کریں, لڑکی کی تلاش کریں, تو اپنے گھر کی بہو ایسی لڑکی کو بنائیں, ایسی لڑکی کا انتخاب کریں کہ جو واقعی سلجھی ہوئی ہو اور نسلی خاندان ہو. یہ نہ ہو کہ بس آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں اور کہیں کہ جی ہمارے گھر بس مس ورلڈ آ گئی ہے. تو وہ خوبصورتی سے ساری زندگی نہیں گزرتی ہے. زندگی انسان کی اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے گزرتی ہے. آج اگر یہ چیز آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو کل ساری زندگی آپ اپنی اولاد کو سکھی رکھ پائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.